بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم. درس سیرت میں سن 3 ہجری کے واقعات کا تذکرہ ہے. ہجرت کے تیسرے سال میں ربیع الاول کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر قریش کے تعاقب میں تشریف لے گئے اور نجران تک پہنچے. پھر ربیع الثانی اور جمادی الاولیٰ وہاں قیام فرمایا مگر لڑائی نہیں ہوئی. پھر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے. پھر بنو قینقاع جو مدینہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، ان کا معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے محاصرہ کیا جو 15 روز تک قائم رہا. انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اس لیے ان کا محاصرہ کیا. پھر عبداللہ بن ابی کی سفارش پر انہیں چھوڑ دیا. یہ بنو قینقاع عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں میں سے 2 عالم ان کے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک بڑے عالم یہ ہے عبداللہ بن سلام، یہ ان کی برادری ہے. اور اسی معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے کعب بن اشرف کو بھی کے قتل کا بھی حکم دیا گیا، چنانچہ قتل کیا گیا. یہ کعب بن اشرف بڑا سردار تھا یہودیوں کا، مسلمانوں کی حجم میں اشعار کہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچاتا تھا. تو آپ نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ اس کا معاملہ نمٹا دیں. انہوں نے جا کر بڑی تدبیر سے، بڑا مفصل واقعہ ہے جو ہے وہ جا کر اس کو ختم کیا. محمد بن مسلمہ ایک صحابی تھے جن کی اس کے ساتھ کچھ زمانہ جاہلیت میں سلام دعا تھی، یاری دوستی تھی. وہ گئے اور جا کر اس سے کہنے لگے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس کا کام تو نمٹاؤں گا مگر مجھے تھوڑی سی بات بنانے کی اجازت دے دی جائے کہ میں جا کر اس کو آخر قائل کروں گا تو کسی طریقے سے کروں گا. تو آپ نے فرمایا اجازت ہے. تو وہ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا ہمیں کچھ قرض چاہیے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں تو اب جنگوں میں جانا ہوتا ہے، پھر زکوٰۃ دینی ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی معاشی بوجھ آ گیا ہمارے اوپر، تو قرض مانگتے ہم. تو کہنے لگا آگے سے کہ تمہیں میں نے کہا نہیں تھا یہ جو نئے نبی آئے ہیں تمہارے پاس یہ تمہیں تو کنگلا کر کے چھوڑیں گے، یہ تو تمہیں جو ہے فاقوں پر لے آئیں گے. تو اس نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن اب ہم نے ایک دفعہ معاہدہ کر لیا ہے تو اب دیکھو جب تک یہ اپنے انجام کو نہ پہنچے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ تو شریف آدمی کی بات نہیں ہے، ایک دفعہ جب وہ وعدہ کر لے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پورا کرے، لہذا اب ہمیں قرض چاہیے. تو اس نے کہا قرض تو مل جائے گا مگر تم یہ بتاؤ کہ میرے پاس رہن کیا رکھو گے، گارنٹی کیا ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، ہم جو ہے اپنے کوئی کیا چیز رکھوا سکتے. اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، ایسا بدماش تھا کہ میرے پاس اپنی عورتیں اور بچے جو ہے وہ رہن رکھوا دو. تو یہودی تھا، خبیث الفطرت تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو مشکل ہے کیونکہ ہمیں کل کو طعنہ ملے گا کہ ہمارے بچوں کو کہ تم اتنے جو کے بدلے میں تمہیں رہن رکھا گیا. اس نے کہا اچھا پھر ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے پاس اپنے ہتھیار رہن رکھوا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اس پر مان گیا. تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم فلاں دن رات کو آئیں گے کیونکہ ہتھیاروں کا معاملہ ہے تو عزت بےعزتی کا معاملہ ہے تو ہم دن میں نہیں لا سکتے. لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ اس قبیلے نے اپنے ہتھیار رہن رکھوا کر قرض لیا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بات بھی معقول ہے چلو. تو پھر رات کو یہ لوگ پہنچے، 4 صحابہ تھے اور وہاں جا کر جب اس کا دروازہ بجایا تو اس نے پوچھا کون؟ اس کا ایک قلعہ نما گھر تھا، ابھی بھی مدینہ منورہ میں
وہاں اس کے کھنڈرات باقی ہیں. اسی قلعے کے کعب بن اشرف کا جو گھر تھا وہ قلعہ نما تھا. یہودی تھا، بڑا امیر کبیر تھا ان کے اندر سے، شاعر بھی تھا اور بڑا متکبر تھا. تو اس نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا محمد بن مسلمہ. تو اس کی بیوی جو تھی وہ کاہنہ تھی، جادوگر تھی. تو اس نے کہا کہ انا اشم ریح الدم، مجھے اس آواز سے خون کی بو آ رہی ہے. تو اس نے کعب بن اشرف نے کہا چھوڑو، تم ایسی ویسی باتیں کرتی ہو، یہ تو میرا بھائی ہے، دودھ شریک بھائی ہے محمد بن مسلمہ، اور ساتھ اس کے فلاں فلاں ہیں، وہ تو میرے پاس وعدہ کر کے گئے تھے تو آئے ہیں اسی وعدے کے سلسلے میں. لہذا وہ نیچے آ گیا. اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا بیوی سے کہ جو شریف آدمی ہے، سردار جو ہے، اس کو اگر رات کے پچھلے پہر میں بھی کوئی لڑائی میں بھی بلائے تو اس کی فرض بنتا ہے کہ وہ جائے. یعنی اپنے غرور اور گھمنڈ میں وہ نیچے اترا. جب نیچے آیا ہے تو یہ حضرات گئے. وہاں جا کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ واہ واہ کیا خوشبو لگائی ہوئی ہے تو نے، کتنی عمدہ خوشبو ہے. تو عام طور سے یہ لوگ خوشبو جو ہے وہ سر میں لگایا کرتے تھے، مانگ نکالتے تھے، جو مانگ کے بیچ کا حصہ ہوتا تھا وہاں خوشبو ڈال دیا کرتے تھے. تو اس نے وہ پھول گیا یہ تعریف سن کر. اس نے کہا ہاں ہاں میں بڑی عمدہ خوشبو لگاتا ہوں، کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ اعطر نساء العرب، عرب کی جتنی عورتیں ان سب سے زیادہ خوشبودار ہے، خوشبو کو پسند کرتی ہے، خوشبو استعمال کرتی ہے. لہذا انہوں نے کہا اچھا یہ تو واقعی بہت بڑی اچھی بات ہے، ذرا سنگھاؤ گے؟ تو اس نے کہا بالکل. انہوں نے اس کا سر قریب کر کے اس کو سونگا اور اندازہ لگایا کہ اگلی کارروائی کیسے کرنی ہے. اتنے میں سونگ کے پھر پیچھے ہٹے تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ دوبارہ کراؤ، بہت اچھی خوشبو ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب اس نے سر دوبارہ کیا تو انہوں نے بالوں سے اس کو پکڑ لیا اور ادھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا. انہوں نے فوراً خنجر نکال کر اس کی گردن جدا کر دی. اور پھر یہ لوگ وہاں سے بھاگے اور واپس نکلے. راستے میں ایک جو صاحب تھے ان کو اپنی تلوار جو ہے یا نیزے کا زخم آیا، جس کی وجہ سے وہ چلنے سے معذور ہوئے. تو دوسروں نے پھر ان کو اٹھا لیا اور اٹھا کر واپس لائے. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ان کا انتظار کر رہے تھے. اور جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو آپ نے فرمایا افلحت الوجوہ، یہ کامیاب چہرے آ گئے، یعنی یہ خوشخبری لے کر آ گئے. تو یہ کعب بن اشرف کا قتل بھی اسی سال یہ واقعہ ہوا تھا. اور اسی سال شوال کی ابتدا میں غزوہ احد بھی واقع ہوا. بہت مشہور واقعہ ہے جس کا قصہ چوتھے پارہ کے پاؤں سے شروع ہو کر نصف کے کچھ حصے تک چلا جاتا ہے. پھر غزوہ حمراء الاسد کے ایک منزل ہے وہ واقع ہوا. اس کا قصہ یہ ہوا کہ جب احد سے کفار واپس پلٹے تو پھر راستے سے انہوں نے کہا کہ دوبارہ چلتے ہیں مدینہ منورہ. شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ 70 بندے تم نے ماری دیے، باقی سارے زخموں سے چور، تم بھی عجیب لوگ ہو، سمجھدار لوگ ہو کہ تم ان کو ویسے ہی چھوڑ کے واپس آ گئے، چلو اور جا کر ان کا صفایا کر دو. تو یہ لوٹنے کا ارادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر خود صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے. جب کفار نے یہ سنا تو ڈر کر پھر واپس پلٹ گئے. چونکہ آپ حمراء الاسد جگہ تک پہنچے تھے، اس کے نام پر اس غزوے کا نام بھی غزوہ حمراء الاسد ہو گیا. تو غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، چاہے لڑائی ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ ایک محدثین کی اور اہل سیرت کی اصطلاح ہے، لڑائی کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں. پھر شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. جب محرم کا چاند نظر آیا تو طلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد مقابلہ کی غرض سے آنے کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو 150 مہاجرین اور انصار کی ہمراہی میں مقابلہ کے لیے بھیجا. لڑائی نہیں ہوئی، البتہ دشمن کے مویشی ہاتھ آ گئے اور وہ لے کر مدینہ آ پہنچے. پھر 5ویں محرم کو خالد بن سفیان کے لشکر جمع کرنے کی خبر سن کر حضرت عبداللہ بن انیس کو مقابلے کے لیے بھیجا. وہ اس کو قتل کر کے اس کا سر لائے اور واپسی ان کی 18 روز کے بعد 23 محرم کو ہوئی. پھر سفر کے مہینے میں سریہ رجی واقع ہوا. کفار مکہ کے بہکانے پر کچھ لوگ قبیلہ عضل اور قارہ کے دھوکہ دے کر
براہ فریب کے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر بظاہر مسلمان ہو گئے، اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تو صرف اوپر سے اسلام ظاہر کیا، اور درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیج دیجیے آپ کہ ہمیں دین کے احکامات سکھائیں۔ یعنی اس زمانے میں جو بھی آدمی مسلمان ہوتا تھا اسے فکر لگتی تھی کہ میں نے دین سیکھنا ہے۔ آج کی طرح ہماری طرح وہ غافل لوگ نہیں تھے، ہم چونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، کلمہ ہمیں مفت میں مل گیا، تو اب اس کے بعد دین کو ہم اپنی میراث سمجھتے ہیں، جاگیر سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو سیکھے نہ سیکھے ہمارا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا یعنی دین کے بنیادی معلومات اور علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم اس سے عموماً غفلت برتتے ہیں، لیکن وہاں اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اس وقت جو جتنا دین سیکھا ہوتا تھا وہ دوسرے کو سکھا دیتا تھا، احکامات سکھاتے تھے، فقہی مسائل سکھاتے تھے ایک دوسرے کو۔ صرف یہ فضائل کی بات نہیں ہوتی تھی بلکہ عملی مسائل بھی سکھایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ خود مکہ مکرمہ میں یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فقہی احکامات بھی سکھاتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے ہیں تو وہاں انہوں نے اپنی ہمشیرہ سے کہا کہ وہ لاؤ۔ شروع میں تو مارا پیٹا ان کو، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ہدایت کا جو ہے وہ ہوا چلنے لگی تو کہنے لگے لاؤ ذرا دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہم تمہیں نہیں دے سکتے کیونکہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کو ناپاک آدمی چھو نہیں سکتا۔ تو یہ اندازہ لگا کہ اس وقت مسئلہ ان کو معلوم تھا۔ یعنی مکہ کی زندگی میں صرف جو ہے وہ یہی نہیں ہے کہ صرف توحید تھی اور قرآن پاک کی تلاوت تھی، بس یہ نہیں ہے، بلکہ دین کا کافی سارا حصہ مکہ مکرمہ میں آ چکا تھا، اور بہت سے احکامات و مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بھی صحابہ کو سکھا دیے تھے۔ تو ان لوگوں نے بھی درخواست کی کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ حضور دین سکھانے کے لیے کچھ بھی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیجیں۔ آپ نے 10 آدمی ساتھ کر دیے۔ جب یہ لوگ رجیع پر پہنچے کہ ایک تالاب ہے، قبیلہ حذیل کا ایک تالاب تھا، وہاں پہنچے تو حذیل کو مدد کے لیے بلایا اور بد عہدی کی، یعنی جو لوگ ان کو لے کر گئے تھے انہوں نے قبیلہ حذیل کو ساتھ ملا لیا اور اب یہاں غدر کر لیا، بد عہدی کر دی۔ اس وقت بعض ان میں سے شہید ہو گئے جیسے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض صحابہ کو قید کر لیا گیا جیسے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو بعد میں شہید ہوئے۔ یہ پھر انہوں نے مکہ مکرمہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس ان کو بیچ دیا تھا اور ان کو حوالے کر دیا تھا۔ تو ان کے بھی بڑے ایمان افروز واقعہ ہے کہ مکہ والوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں مارنا ہے، قتل کرنا ہے، سولی چڑھانا ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے، ایک ابو جہل نے کہا یا ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے، کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ان کو پھانسی یا سولی چڑھایا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ یہ کافروں کا شروع سے وتیرہ رہا ہے۔ مسلمان کا ایمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، فدائیت ہے، فنائیت ہے، اس کو ٹیسٹر لگاتے رہتے ہیں، اس کو چیک کرتے رہتے ہیں اور آزمائش کرتے رہتے ہیں اس کی۔ لیکن الحمدللہ آج 1450 سال ہونے والے ہیں اس بات کو کہ جو جذبہ اس زمانے میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، آج بھی ادنا سے ادنا گناہگار سے گناہگار مسلمان کا وہی جذبہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت کا تعلق ہے، ہر امتی کا مسلمان کا تعلق ہے، وہ کتنا مضبوط ہے کہ 1400 سال کا فاصلہ گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ہر مسلمان اس بات پر تیار ہے کہ اس کی جان، اس کی مال، اس کی اولاد سب کچھ قربان ہو جائے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر ایک چھینٹا بھی نہیں پڑنا چاہیے، چاہے جائے کہ دور چلی جائے، اتنی بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں پڑھے لکھے پیچھے رہ جاتے ہیں، دیندار پیچھے رہ جاتے ہیں، گناہگار سے گناہگار مسلمان، عمل کے اعتبار سے گیا گزرا سب سے مسلمان، وہ اس میں آگے ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بات حیران کن بھی ہے کافروں کے لیے اور ان کے لیے پریشان کن بھی ہے
کہ اس امت کو ہم نے ہر طرح سے گمراہ کر کے دیکھ لیا، مغلوب کر کے دیکھ لیا، مار کے دیکھ لیا، کاٹ کے دیکھ لیا، ان کے خون بہا کے دیکھ لیا، اور ان کو بہرا روی کے راستوں پہ لگا کے دیکھ لیا، نماز ان سے چھڑوا دی، زکوٰۃ ان سے چھڑوا دی، بہت کچھ ان سے چھڑوا دیا، دین کا صرف نام ہی رہ گیا، بس کلمے کا نام رہ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر یہ جو چنگاری ہے یہ کسی وقت بھی بھڑک جاتی ہے۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ اگر تمہاری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے تو کیسا لگے گا تمہیں، کیا تم راضی ہو اس بات پر؟ تو انہوں نے کہا کہ خبردار، یہ بات ایک دفعہ کی، آئندہ نہیں کرنا۔ میں تو کیا میری جگہ میری جان چھوٹ جائے اور اس کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے، خبیب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ کہتے تھے کہ ہماری جان لیتک تحلو والایام مریرا ولیتک ترضى والانام غضاب فلیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، کہ ساری دنیا کٹ جائے، ساری دنیا چھوٹ جائے، لیکن آپ کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، اور ساری دنیا ہم سے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اے میرے محبوب آپ کا اور ہمارا تعلق برقرار رہنا چاہیے۔ یعنی یہ محبت اور عقیدت کا تعلق جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا، اللہ نے آج بھی امت کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے۔ اللہ اس جذبے کو اور فروغ دے اور ترقیات عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔